سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ گناہ دو طرح کے ہیں، ایک وہ گناہ جن کا تعلق ہمارے ظاہر سے ہے، اور ایک وہ گناہ ہیں جن کا تعلق ہمارے باطن سے، دل سے ہے۔ دونوں طرح کے گناہ جو ہے وہ انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والے ہیں، اور گناہ چھوٹا ہو یا بڑا وہ خطرناک ہوتا ہے۔ ہم عموماً یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو چھوٹا گناہ ہے، خیر ہے، بڑے گناہوں سے بچ جائیں۔ ایسا کبھی نہیں آپ نے دیکھا کہ کوئی انسان جو ہے وہ یہ کہے کہ بڑے سانپ سے بچنا چاہیے، چھوٹا سانپ جو ہے اگر وہ ڈس بھی لے تو خیر ہے۔ تو جیسے آدمی بڑے سانپ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح چھوٹے سانپ سے بچنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ ایسا آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ بڑی ساری آگ ہو تو اس سے تو بچنا چاہیے، چھوٹا سا شعلہ اگر کپڑوں میں رکھ بھی لیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ نہیں، تو بڑی آگ سے بھی بچا جاتا ہے، چھوٹی آگ سے بھی بچا جاتا ہے۔ اسی طرح گناہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ گناہ دو طرح کے ہیں، ایک وہ جن کا تعلق ظاہر سے ہے، اور ایک وہ جن کا تعلق ہمارے باطن سے ہے۔ اب ذہن میں یہ بات آئے گی کہ بھئی یہ گناہ تو ہم نے بار بار سنے ہیں، تو لہٰذا ان کو ذکر کرنے کی اب کیا ضرورت ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے۔ تو پولیو کی بیماری تو پرانی ہے اور بار بار اس کا ذکر ہوتا ہے، تو پھر اس کے ایڈ نہیں چلنے چاہیے، اس کے اشتہار نہیں چلنے چاہیے، پھر اس کے قطرے نہیں پلانے چاہیے۔ بیماری اب مثال کے طور پر شوگر کی بیماری ہے، بلڈ پریشر کی بیماری ہے، پرانی بیماریاں ہو گئیں، اب ان کا ذکر نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، ان بیماریوں کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، باطن کی بیماریاں ہوں یا جسم کی بیماریاں ہوں، کہ آدمی متوجہ رہے، چوکس رہے، بار بار غور کرتا رہے کہ آیا میرے اندر یہ بیماریاں ہیں تو نہیں۔ بعض دفعہ کسی انسان میں بیماری ہوتی ہے لیکن وہ اس بیماری کو محسوس نہیں کرتا۔ بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کو شوگر ہوتی ہے لیکن وہ محسوس نہیں کرتے، کبھی اچانک دھماکہ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بھئی اس کو تو شوگر تھی اور اتنے عرصے سے شوگر تھی، اس نے محسوس نہیں کیا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر ہوتا ہے، آدمی اس کو محسوس نہیں کرتا۔ ایک نوجوان بالکل ینگ، وہ اپنی اہلیہ اور ساس کے ساتھ جو ہے ہاسپٹل میں گیا۔ جب وہ زینے سے اوپر چڑھ رہا تھا تو اس کو سانس بہت پھولنے لگی، تو اس کی ساس نے کہا کہ آپ تو نوجوان ہیں، آپ کو اتنا سانس کیوں پھول رہے؟ ان کی چھٹی حص نے کام کیا، اس نے کہا کہ ہم اپنی بیٹی کو تو بعد میں دکھائیں گے، پہلے آپ چیک کرائیں کہ آپ کو کیا پرابلم ہے کہ اتنا سانس کیوں پھول رہے۔ جب ان کا بلڈ پریشر چیک کیا تو بلڈ پریشر بہت ہائی تھا، اب بڑے پریشان ہوئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ بلڈ پریشر کے پیچھے بھاگے تو چند دن کے بعد ان کی دونوں کڈنیاں فیل ہو گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ بھی اس کو بلڈ پریشر ایک عرصے سے تھا اور ہائی رہتا تھا، اور اس نے اس کو محسوس نہیں کیا، اور اس نے اس کی کڈنیاں دونوں فیل ہو گئی۔
اب ہفتے میں 2 دن اس کا ڈائلیسس ہوتے ہیں، ہفتے میں 2 دن. عمر کچھ بھی نہیں، 32-33 سال. تو بیماری جسمانی ہو یا روحانی، یہ بڑی خطرناک چیز ہوتا ہے کہ آدمی اپنی بیماری کو محسوس نہ کرے، یا اگر پتہ چل جائے. اور بعض لوگ اللہ ہو، وہ اس سے بھی 2 ہاتھ آگے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہمیں کئی ساری بیماریاں ہیں، ٹیسٹ نہیں کراتے، کہتے ہیں کہ اگر ٹیسٹ کرائیں گے تو ڈاکٹر جو ہے وہ بیماریاں بتا دیں گے، ہم پریشان ہو جائیں گے، پھر دوائی کھانی پڑے گی، تو لہٰذا کوئی بات نہیں. یکدم دھماکہ ہو گئے تو خیر ہے، لیکن بتائیں گے نہیں ڈاکٹر کے پاس. یہ اس سے بھی خطرناک بات ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسی طرح بیماریاں جو روحانی بیماریاں. اچھا، اب ذہن میں یہ بات آئے گی کہ بھائی ہم تو نیک لوگ ہیں، نمازی لوگ ہیں، لہٰذا ہم میں تو یہ بیماریاں نہیں ہیں. نہیں، اللہ نے یہ بیماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا ذکر کیا، یہ آیت حضور پر اتاری. تو اس یاد رکھیں، جو بیماری آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے اتاری گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیماری اس وقت بھی تھی اور اس سے بھی پہلے تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 بیماریاں جو بنی اسرائیل میں تھی وہ تم میں بھی سرایت کر گئیں. صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ وہ کون سی ہے؟ فرمایا وہ بغض، کینہ اور حسد ہے. اور اگر غور کریں تو یہ بیماری اس وقت سے ہے جب ہم ابھی وجود میں نہیں آئے تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا کیا تھا، تو اس وقت یہ بیماری. اور یہ بیماری ہوئی کس کو؟ جو اس وقت سب سے بڑا، یعنی بہت بڑا عالم تھا، عابد بہت تھا اور عارف بھی تھا، شیطان. اس کو یہ بیماری لاحق ہوئی. بیماری کیوں لاحق ہوئی؟ اس نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے ایک مٹی سے پیدا کیا، اور پھر مٹی سے پیدا کر کے ان کو اتنی عزت بخش دی، ان کو اتنا مقام بخش دیا کہ فرشتوں سے اس کو سجدہ کروا دیا، بلکہ ساری مخلوقات نے اس کو سجدہ کیا کہ تو یہ تو مجھے عزت ملنی چاہیے تھی. بس اس کے دل میں یہ حسد پیدا ہوا. اللہ ہمیں معاف فرمائے. آج اگر ہم غور کریں، اور یہ بیماری علماء میں ہے، بزرگوں میں ہے، نیک لوگوں میں ہے، بروں میں ہے، جہاں بھی فساد ہوگا اس کے پیچھے یہ بیماری ہے. آپ دیکھیں، جہاں بھی فساد ہوگا اس کے پیچھے یہ بیماری. اب تو اتنی کھل کھل کے سامنے آ رہی ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس کا ذکر فرمایا اور اس سے بچنے کی تاکید فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد اللہ اخوانا. فرمایا آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ رکھو، ایک دوسرے سے قطع تعلقی نہ کرو. فرمایا کہ اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غالباً روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ای الناس افضل. قیل یا رسول اللہ ای الناس افضل، یا رسول اللہ لوگوں میں سے بہترین انسان کون ہے، سب سے اچھا انسان؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا مخموم القلب و صدوق اللسان. مخموم القلب اور صدوق اللسان. صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صدوق اللسان تو ہمیں سمجھ میں آ گئی بات، ہم سمجھ گئے کہ بھئی سچا،
بات کا سچا، وعدے کا سچا، قول کا سچا، معاملات کا سچا. لیکن مخموم القلب سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا دل آئینے کی طرح ہو، صاف ہو، کسی کے لیے میل نہ ہو، سرکشی نہ ہو، دھوکہ فریب نہ ہو. فرمایا یہ دل، یہ سب سے افضل ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد جو ہے تمہاری نیکیوں کو ایسے برباد کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو برباد کر دیتی ہے. جیسے آگ لکڑی کو برباد کر دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر حسد سے، اور جو حسد کرنے والا ہے، اب حسد ہے کیا؟ دیکھو بھائی بھائی کو بھی حسد ہو جاتا ہے، بھائی کو بھائی سے، بہن کو بہن سے حسد ہو جاتا ہے، دوست کو دوست سے حسد ہو جاتا ہے. یعنی اندازہ کریں سکے بھائی ہیں، بھائی کو بھائی سے حسد ہو جاتا ہے، بہن کو بہن سے حسد ہو جاتا ہے، دوست کو دوست سے حسد ہو جاتا ہے، پارٹنر کو ایک دوسرے سے حسد ہو جاتا ہے. اب حسد ہے کیا؟ کسی کے پاس کوئی نعمت ہے، کوئی بھی نعمت، ہمارے دل میں جلن پیدا ہو گئی کہ اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس ہونی چاہیے. اور پھر اب یہ چاہ رہا ہے کہ اس سے یہ نعمت ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے. اور ایک یہ ہے کہ مجھے ملے نہ ملے لیکن اس کے پاس نہ رہے، مجھے ملے نہ ملے اس کے پاس نہ رہے. یہ خطرناک چیز ہے. اور ایک ہے غیبتہ، رش کرنا. کسی کے پاس کوئی نعمت ہے تو یوں دعا کرنا، اے اللہ اس کو بھی آپ نے دی ہے، ہمیں بھی آپ دے دیں. آپ کے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ آپ اس کو دے سکتے ہیں تو ہمیں بھی دے سکتے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی عطا کر دے. یا کسی کو کوئی نعمت دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ یا اللہ اس نے آپ نے اس کو دیا، ہمیں بھی دے دیں. اس میں کوئی مذاکرے کی بات نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک انصاری صحابی، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض نے ایک دوسرے کا ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، اور جب آپ کی خدمت میں آ رہے تھے تو اس طرح سے کہ وضو تازہ کیا تھا، داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، اور الٹے ہاتھ میں اپنا جوتا پکڑا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو حضور نے ارشاد فرمایا ابھی ایک صاحب آئیں گے یہ جنتی ہیں، ابھی ایک صاحب آئیں گے یہ جنتی ہیں. لوگوں نے دیکھا اور یہ آئے. اچھا، لوگوں نے کوئی توجہ ہی نہیں دی کہ بھئی یہ تو ایک عام سے صحابی ہیں. خیر، پھر اگلے دن پھر ایسا اتفاق ہوا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابھی ایک صاحب آئیں گے یہ جنتی ہیں. 3 دن لگاتار. تو صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ بن عامر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ. انہیں نیکی کا بہت شوق تھا. حضرت عبداللہ بن عامر بن العاص بہت شوق تھا. تو انہوں نے جب یہ سنا تو اس کے پاس چلے گئے اور جا کر کے اس سے کہنے لگے کہ میں کچھ وقت آپ کے ساتھ گھر پہ گزارنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ گھر پہ گزارنا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے 2-3 دن اپنے ساتھ گھر میں رہنے کا موقع دے دیں. کہا ٹھیک ہے. یہ 2-3 دن ان کے ساتھ رہے. تو 3 دن کے بعد کہنے لگے اچھا بھائی السلام علیکم. انہیں کہا بھائی آپ
کس مقصد کے لیے تشریف لائے تھے، کیا غرض تھی؟ کہا کہ میں تو یہ آیا تھا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 دن لگاتار یہ سنا آپ کے بارے میں، تو میں نے سوچا کہ یقیناً آپ میں کوئی ایسا وصف ہوگا، لیکن میں نے دیکھا کہ تہجد کے وقت میں آپ نہیں اٹھتے تھے، تہجد آپ نہیں پڑھتے تھے، بستر پہ بیٹھے لیٹے لیٹے یہ بیٹھے بیٹھے ذکر کر لیتے تھے، تہجد آپ نہیں پڑھتے تھے، اور بھی بہت سارے نیکی کے کام میں نے تو آپ کو نہیں کرتے دیکھا، یہاں تک کہ میرے دل میں آپ کے بارے میں یہ خیال پیدا ہو گیا یہ تو ایسے ہی بیکار ہے، یعنی کچھ بھی نہیں، کوئی نیک کام نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو اب میں جا رہا ہوں، مجھے کچھ تو ایسی خاص چیز نظر نہیں آئی۔ انہوں نے کہا ہاں بات تو آپ کی ٹھیک ہے، اور ہے بھی نہیں کوئی خاص چیز، کوئی خاص چیز ہے بھی نہیں۔ کہنے لگے لیکن یہ میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ حضور نے یہ اتنی بڑی بات جو ارشاد فرمائی آخر کس وجہ سے؟ انہوں نے کہا بس میرے پاس ایک ہی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے میں یہ دعا کر کے سوتا ہوں، اے اللہ میں نے اپنے دل کو ہر مسلمان کے بارے میں صاف کیا، میرا دل ہر ایک سے صاف ہے، میرے دل میں کسی کے لیے کوئی دشمنی، کوئی میل، کوئی جھگڑا، کچھ نہیں۔ اور جب میں رات کو سونے لگتا ہوں تو میں اپنے آپ کا جائزہ لیتا ہوں تو میرے دل مجھے صاف لگتا ہے، میرے دل میں کسی کے لیے کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا ہاں بس یہی ایک عمل ایسا ہے کہ جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی یہ جنتی ہے۔ یاد رکھیں جس قدر انسان کا دل صاف ہوگا اس قدر اس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ اب اخلاق اچھے ہونے کا کیا معنی؟ اخلاق اچھے ہونے کا معنی ہمارے ہاں تو دکاندار کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، جو بڑی اچھی ڈیل کرتا ہے، گاہک کو ہنس کے ملتا ہے، آئیے آنٹی آئیے، انکل آئیے، اور پانی بھی پلاتا ہے، بعض دفعہ کہتا ہے کہ آپ ٹھنڈا پئیں گے گرم پئیں گے، چیز دے دیتا ہے۔ جب دوبارہ واپس جائیں اس کے پاس کہ یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، دوسری بدل کے دیکھیں، چلو بھاگو یہاں سے، اب اس کے اخلاق کا پتہ چلے گا تو اخلاق کیسا ہے۔ یہ اخلاق نہیں ہے، اخلاق اور چیز ہے۔ جب دل میں اللہ تعالیٰ نے کسی کے دل کو صاف رکھا ہوگا، صاف ہوگا، تو پھر اس کے دل میں انسانیت کی خیرخواہی ہوگی، پھر اس کے دل میں انسانیت کی ہمدردی ہوگی، پھر اس کے دل میں لوگوں کے لیے محبت ہوگی، پھر اس کے دل میں لوگوں کے لیے اچھے جذبات ہوں گے، پھر اس کی ذات سے لوگوں کو نفع پہنچے گا، پھر اس کی ذات سے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچے گا، پھر اس کے مال سے بھی لوگوں کو نفع پہنچے گا، اس کی زبان سے بھی لوگوں کو نفع پہنچے گا، ہر اعتبار سے وہ لوگوں کے لیے نافع ہوگا۔ یہ ہے اخلاق۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انک لعلی خلق عظیم، آپ تو جامع الاخلاق تھے، آپ کی ذات سے ہر ایک کو نفع، حتیٰ کہ دشمنوں کو بھی آپ سے نفع پہنچا، کافروں کو بھی آپ سے نفع پہنچا، اپنوں کو بھی بیگانوں کو بھی، ہر ایک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفع پہنچایا۔ کون ایسا ہے جس کو حضور سے نفع نہ پہنچا؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ یہی اخلاق۔ تو پتہ چلا جس قدر انسان کا دل صاف ستھرا ہوگا اور اسی قدر اس کے اخلاق اچھے ہوں گے کسی کے لیے۔ اور جب انسان اللہ معاف فرمائے دل میں حسد ہوتا ہے تو پھر حسد کرنے والا در حقیقت اپنا ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے، سامنے والے پر تو کیا فرق ہونا ہے، وہ تو اپنی زندگی میں مگن ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ اس لائق نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کو نظر نہیں آیا، مجھے نظر آ گیا، اس کو مل گیا مجھے نہیں ملا، میں اس لائق تھا مجھے ملنا چاہیے۔
یہ اللہ معاف فرمائے، یہ کتنی بڑی نقصان والی بات ہے۔ تو میرے عزیزو، جیسے نیکی اختیار کرنا اونچا عمل ہے، ایسے ہی گناہ سے بچنا بھی اونچا عمل ہے۔ اب رہا یہ کہ بھی حسد سے بچا کیسے جائے، تو ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ اس کا علاج یہ ہے کہ جس کے بارے میں دل میں حسد ہو، جب بھی اس کا تذکرہ کرے اچھے الفاظ میں کرے، جب بھی اس کا تذکرہ کرے اچھے الفاظ میں کرے، اس کی خامیوں کو نظر انداز کرے، اس کی صفات کو سامنے رکھے، اس کے لیے دعا کرے، اس کو وقتاً فوقتاً ہدایے اور تحائف پیش کرے۔ اس طرح کرنے سے، اس کے لیے دعا کرے، اس طرح کرنے سے اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ اس کے دل سے وہ حسد والی بیماری کو دور کر دیں گے اور محبت پیدا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اے اللہ، جتنا بھی درود شریف محض آپ کی توفیق اور آپ کے فضل سے پڑھا گیا، اسے اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اس کا اجر و ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ اور ہدیہ قبول فرما۔ پھر آپ علیہ السلام کے صدقہ اور طفیل سے آپ کے ازواج، اہل بیت، خلفائے راشدین عشرہ مبشرات، تمام صحابہ کرام و صحابیات، تمام انبیاء کرام، حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ، ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ، سلسلے کے تمام اکابر، اسلاف، بزرگان دین، مشائخ اعظام، ہم سب کے والدین، ہم سب کے اساتذہ کرام، پوری امت کو اے اللہ اس کا اجر و ثواب پہنچا۔ درود شریف کے اس مبارک عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب خاص کے حصول کا ذریعہ فرما، آپ کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما، بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما، مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما، اپنے انعامات کو ہم پر عام اور تام فرما، ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما، ہمیں شکر کرنے والا دل اور شکر کرنے والی زبان عطا فرما، ذکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری مقدر فرما۔ اے اللہ، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی امداد فرما، انہیں فتح اور کامیابیوں سے ہمکنار فرما۔ اے اللہ، کافروں کے مقابلے میں، یہود و نصارہ کے مقابلے میں مسلمانوں کی بھرپور مدد فرما۔ اے اللہ، مسلمانوں کو کامیابیوں سے ہمکنار فرما۔ اے اللہ، اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غالب فرما، کفر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مغلوب فرما۔ اسلام کے غلبے کے لیے جو محنتیں کوششیں ہو رہی ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔